السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ننھے منھے جنت کے پھولوں، جانتے ہیں نا جنت سے آئے ہیں آپ اور انشاءاللہ تعالی جنت ہی میں واپس جائیں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بالکل سچی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے بہشت کا پانی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بار یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے تمام کام مکمل ہو چکے ہیں۔ سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ جی بالکل، نماز۔ نماز کیا آپ نے آج تمام دن میں پڑھ لی ہے؟ کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5۔ جو 7 سال یا 8 سال یا 9 سال کے بچے ہیں وہ اگر 1-2 نمازیں بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ بڑے بچوں نے تو 5 ہی پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور نماز کے بعد دوسرا اہم کام، جی اسکول کا کام، اور اگر امی یا ابو یا کسی بڑے نے کچھ کہا ہے۔ اچھے بچے ہیں آپ لوگ، جانتے ہیں یہ سب کچھ۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ عباسی خاندان کے 7ویں خلیفہ المامون کے عہد کا ذکر ہے کہ ایک غریب کسان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت تھی اور بہت کم ایسی جگہ تھی جہاں کچھ بویا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ گاؤں اور ارد گرد کے علاقے کے تمام کنوؤں کا پانی کھاری تھا۔ اگر کبھی بارش ہوتی تو اس زمین کی وجہ سے بارش کا پانی بھی کھاری ہو جاتا، یعنی کڑوا ہو جاتا یا نمکین ہو جاتا۔ اس ریگستانی علاقے میں کبھی کسی نے میٹھے پانی کا مزہ بھی نہیں چکھا تھا۔ کرنا خدا کا ایک دفعہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا، یعنی بہت عرصے تک بارش نہ ہوئی اور نہ کوئی اناج اگ سکا، نہ کوئی سبزی، نہ پھل۔ لوگ وہاں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ وہ غریب کسان بھی گاؤں سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی میل کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک بڑے گڑھے میں بارش کا پانی جمع تھا۔ زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے یہ پانی نہایت صاف اور شفاف تھا۔ کسان نے اس میں سے کچھ پیا تو اس کو بہت مزہ آیا اور وہ حیران ہوا کہ دنیا میں ایسا مزیدار میٹھا پانی بھی ہوتا ہے۔ اس کی تو ساری عمر کھارا پانی پیتے گزری تھی۔ اس نے دل میں یہ خیال کیا، ہو نہ ہو یہ ضرور بہشت کا پانی ہے، جنت سے آیا ہوا۔ اگر میں یہاں سے مشک بھر کر خلیفہ کے پاس لے جاؤں تو وہ خوش ہو کر مجھے ضرور انعام دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے قریبی گاؤں سے ایک مشک یعنی ایک پانی بھرنے کا برتن حاصل کیا اور اس میں گڑھے کا پانی بھر کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاق سے المامون اسی علاقے میں شکار کھیلنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ غریب کسان کسی طرح خلیفہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کسان نے عرض کیا، اے مسلمانوں کے امیر، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور حضور کے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو کسی قسمت والے ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ میری مشک جنت کے پانی سے بھری ہوئی ہے اور اسے میں صرف حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ خلیفہ نے اس سے کچھ پانی لے کر پیا اور پھر ملازموں کو حکم دیا کہ اس مشک کا پانی کوزوں میں بھر کر الگ رکھ لو۔ انہوں نے آنن فانن مشک کا پانی کوزوں میں بھر دیا۔ اب خلیفہ نے کسان سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کسان نے کہا، امیر المومنین، قحط کی وجہ سے مجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور میں کئی دن سے جگہ جگہ کی خاک چھان رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آیا اور اس نے مجھے جنت کا پانی عطا کر دیا جو میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ اس پانی کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ خلیفہ ہنس پڑا اور اس نے حکم دیا کہ اس مشک کو 100 دیناروں یعنی 100 سونے کے سکوں سے بھر دیا جائے۔ پھر اس کسان سے کہا، بھائی دیناروں سے بھری ہوئی یہ مشک میں تجھے اس شرط پر دیتا ہوں کہ تو یہیں سے واپس چلا جائے۔ کسان نے کہا، حضور میں ایک قدم بھی آگے نہ رکھوں گا، یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ اب خلیفہ نے مشک اس کو دے دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ کسان کے جانے کے بعد دربار کے بعض امیروں نے پوچھا، امیر المومنین، اس شخص کو یہیں سے واپس بھیجنے میں کیا راز تھا؟ خلیفہ نے کہا، اس غریب نے زندگی میں پہلی بار میٹھے پانی کا مزہ چکھا
اور اسے بہشت یعنی جنت کا پانی سمجھ بیٹھا۔ اگر وہ تھوڑی دور آگے جاتا تو دریائے فرات پر پہنچ جاتا۔ جب وہ اس کا پانی پیتا تو اپنے تحفے کو بہشت کا پانی قرار دینے پر سخت شرمندہ ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے پاس تحفہ لانے والا کوئی شخص شرمسار ہو، اسی لیے اسے یہاں سے واپس بھیج دیا ہے۔ دیکھا بچوں، کیسے اچھے دل والے خلیفہ تھے جو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی کسی آدمی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ہمیشہ دوسروں کا دل دکھانے سے بچائے اور دوسروں کا دل خوش کرنے والا بنائے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔